نا وہ عوامی ایکشن کمیٹی نے گزشتہ الیکشن میں نہیں جائیں گے اور یہ امیدوار پھر جیت کے اسمبلی میں آ جائیں گے تو کہیں گے۔ جی بسم اللہ جو بھی دنیا کے اندر تحریکیں ہیں وہ اس تحریک کا ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، ایک ایس او پی کی عمر جو ہے وہ بڑی کم کمیٹی جب اس کی بنیاد تھی یہاں کے لوکل مسائل کے حوالے سے، اور عوام نے یہاں کے لوگوں نے اوورسیز کشمیریز نے تو یقیناً ہم ہمارے بعد ایک الیکشن کا جو ہے طریقہ کار ہے جو ضابطہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اوور آل اگر ہم اس الیکشن کے حوالے سے کہ جن کے فیصلے مظفر آباد میرپور یا کام کے اوپر تو ہم نے اس چیز کو سمجھا دیکھا ایک اسمبلی میں بھیج کے ان کی یہ ذمہ داری یہ رسپامدی ہو یا جو جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو وہ اس سے گزشتہ پہلے کے جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں اور نوٹیفکیشن کمیٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں کے وسائل بھی پیدا ہو رہی ہے، وہ معدنیات ہیں، وہ ریسورسز جو بھی ہیں، وہ ٹیک کے پاس وسائل کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور مالیاتی ایک لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، تمام ہر طرح فریڈم آف ایسوسیشن بھی ہے، فریڈم آف سپیچ بھی ہے، رکھی ہوئی ہیں ہمارے درمیان، قطغنے لگا کے رکھی ہوئی ہیں۔ چوری ڈکیتی کے مقدمے ہیں وہ بھی الیکشن لڑتے ہیں، باشعور ہو چکے ہیں اور وہ اس طرح کی نسل بازیوں میں نہیں آئیں گے، اور ٹائم دیا اور بڑی مفید گفتگو کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پر رنگ میڈیا گروپ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں کور ممبر عوامی ایکشن کمیٹی جناب سعد انصاری صاحب۔ سعد صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم اورنگزیب صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ جی، اللہ کا شکر۔ سعد صاحب آج میرا سوال جو ہے نا وہ عوامی ایکشن کمیٹی نے گزشتہ دنوں جو فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن میں نہ جانے کا اور الیکشن میں اصلاحات چاہتے ہیں، وہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ الیکشن میں نہیں جائیں گے اور یہ امیدوار پھر جیت کے اسمبلی میں آ جائیں گے تو یہ وسائل جس طرح یہ لوٹ رہے ہیں اسی طرح آنے والے دنوں میں لوٹتے رہیں گے۔ آپ کیا الیکشن کی جو الیکشن میں کیا اصلاحات چاہتے ہیں؟ الیکشن کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں اور آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ وقت بھی دیتے ہیں اور موقف بھی لیتے رہتے ہیں گائے بگائی اس تحریک کے ساتھ۔ آپ نے بحیثیت میڈیا بڑا ایک بڑا کردار ہے، اور میڈیا کا ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ اس کا ریگارڈ ہم کرتے ہیں کہ یہ جو موجودہ تحریک اس وقت جو گزشتہ 35 ماہ سے چل رہی ہے اس پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں نہ صرف ہمارے سوشل میڈیا کا اور پھر آپ جیسے جو نہ صرف میڈیا اور پھر پلس اوورسیز کشمیریوں کا ایک جو ہے وہ پورا بھرپور کردار ہے، اور ہم اس کو ہمیشہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور یہ امید رکھیں گے کہ آنے والے وقت میں بھی اس کردار میں مزید جان آئے گی، جاندار آواز جو ہے وہ مزید طاقتور ہو کے اس تحریک کی پشت پر کھڑی ہوگی۔ جہاں تھینک یو تک آپ انشاءاللہ۔ کا اس سوال کے دو تین جو اس کے اندر سے جو سوال بن رہے ہیں، اول تو یہ کہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، یقیناً جو بھی دنیا کے اندر تحریکیں ہیں، جب کوئی تحریک چلتی ہے اس کے گرد ڈیمانڈز ہوتی ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ ہوتا ہے، اور تحریکوں کے اندر جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ اس تحریک کا ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، ایک ایس او پیز ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ ایک اصول اور ضابطے کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ جن تحریکوں کے اندر اصول اور ضابطے نہیں ہوتے، ان تحریکوں کی عمر جو ہے وہ بڑی کم ہوتی ہے، اور یہ آزاد کشمیر جیسے خطے کے اندر یہ واحد تحریک ہے کہ جو گزشتہ 35 ماہ سے نہ صرف چل رہی ہے بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندر اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اس کی جڑت میں، یہاں کے لوگوں کی جڑت میں اس شعوری سطح کا جو ہے وہ اضافہ بڑھ رہا ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جب اس کی بنیاد تھی یہاں کے لوکل مسائل کے حوالے سے، عوامی حقوق کے حوالے سے، اور پھر چلتے چلتے اب جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر جو لوگوں کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ انکنڈیشنل اعتماد، اور عوام نے جس طرح جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو اس کی جدوجہد کو جس طرح بیک کیا، نہ صرف یہاں کے لوگوں نے، اوورسیز کشمیریز نے، تو یقیناً ہمارے اوپر بھی ایک بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے وہ آن پڑی ہے، اور پھر جس وقت میں اس وقت ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک الیکشن کا مطلب سال ہے آزاد کشمیر کے اندر، ہر 5 سال کے بعد ایک الیکشن کا جو ہے وہ اس کو آپ ڈرامہ کہہ لیں، پروسیس کہہ لیں، جو بھی مختلف لوگوں کی مختلف رائے اس حوالے سے، تو ہم نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے
جو اس کے اس الیکشن کے حوالے سے میں خاص طور پر بات کروں گا کہ مختلف تجاویز تھیں جب چونکہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے، جو ضابطہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو ایشو ہے، کوئی بات ہے، جب جس سے پورا پورا آزاد کشمیر جس سے متاثر ہوتا ہے، یا پورے آزاد کشمیر سطح پر جب اس چیز کو ہم لے کے چلتے ہیں، تو ہم پھر وہ جو ہمارے مختلف لیت ہیں ڈویژن سطح پہ، ڈسٹرکٹ سطح پہ، وارڈ سطح پہ، مطلب جس سطح تک بھی ہماری کمیٹیز موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، وہ انجمن تاجران ہے، وہ وکلا برادری ہے، وہ طلباء ہیں، وہ ہماری لوکل الیکشن کمیٹیز ہیں، تو گراس روٹ لیول سے ہم ایک جو ہے وہ تجاویز کا ایک طریقہ کار جو ہم نے رکھا ہوا ہے. تو الیکشن کے حوالے سے مختلف جگہوں سے مختلف جو ہے وہ تجاویز آئیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اوور آل اگر ہم اس الیکشن کے حوالے سے ان تجاویز کو ہم دیکھیں، تو اس تحریک نے لوگوں کو جو یہ شعور دیا، اس شعور کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہوا کہ گزشتہ 75 سال میں جو پریکٹس آزاد کشمیر میں الیکشن کے نام پر ہو رہی تھی، یہ لوگوں کے ساتھ بیسیکلی فراڈ ہے. فراڈ ہو رہا تھا، اور ایک برادری ازم کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، اور پھر وہ پراکسی پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد پر کہ جن کے فیصلے مظفر آباد، میرپور یا راولہ کوٹ کے بجائے اسلام آباد، بنی گالہ اور جو ہے وہ رائیونڈ کے اندر ہوتے ہیں یا راولپنڈی کے اندر ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے جب ہم بیٹھے، ہمارا آخری جو اجلاس ہوا ڈڈیال کے مقام کے اوپر، تو ہم نے اس چیز کو سمجھا، دیکھا، اور ہم نے کچھ اصلاحات جو ہیں وہ پرپوز کی حکومت کو. دیکھیں، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہو یا یہاں کو کوئی بھی شہری ہو، کوئی بھی باشعور شہری، سیاسی ورکر ہو، وہ کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، جمہوری عمل کے کوئی خلاف نہیں ہوتا. دنیا کی ترقی کا راز ہی جو ہے وہ اس وقت دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہاں جمہوری عمل کے ذریعے سے ہی لوگ اپنے نمائندگان کو منتخب کرتے ہیں، اور پھر ایک اسمبلی میں بھیج کے ان کی یہ ذمہ داری، یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنے لوگوں کے جو جائز مطالبات ہیں، یا اپنے کمیونٹی کا، اپنے ملک کا، اپنی ریاست کا جو ہے وہ وقار جو ہے وہ بلند کریں. لیکن یہاں چونکہ گنگا الٹی بہتی ہے، یہاں اسمبلی میں وہی جاتا ہے کہ جو وہ کیا کہتے ہیں، انورٹیڈ کامز میں بات کروں گا کہ چلانے والوں کا جو ہے وہ خوش آمدی ہو، یا جو جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، اور پھر جس کے ساتھ انتظامی سٹرکچر جو ہے وہ موجود ہو، تو وہ اس سارے عمل کے اندر وہ آگے بڑھتا ہے. تو ہم نے بڑا واضح کیٹاگوریکلی یہ بات کی کہ چونکہ ہمارا ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس وقت جو ابھی تک الطلب ہے، وہ 4 اکتوبر کا ایگریمنٹ ہو، وہ اس سے گزشتہ پہلے کے جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں اور نوٹیفیکیشنز ہیں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان الیکشنز کے ساتھ جو بنیادی چیز کنیکٹ ہو رہی ہے اس وقت، وہ یہاں کے لوگوں کا جو بنیادی سوال ہے وہ ان کا حق ملکیت اور حق حکمرانی کا. اب حق ملکیت اور حق حکمرانی جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اب وہ یہ ہے کہ یہاں کے وسائل سب سے پہلے تو اس حکومت کے حوالے ہوں. دیکھیں، حکومتیں وسائل کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو سرو کر رہی ہیں دنیا کے اندر، تو یہی ایک سمپل کانسیپٹ ہے کہ جہاں سے پیداواری ذرائع ہیں، پیداواری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ بجلی پیدا ہو رہی ہے، وہ معدنیات ہیں، وہ ریسورسز جو بھی ہیں، وہ ٹیکس کلیکشن ہے، وہ جتنے بھی مطلب آپ سمجھیں کہ کسی حکومت کے پاس وسائل اکٹھے کرنے کا طریقہ کار ہے. لیکن ستم ظریفی آزاد کشمیر کے نظام کے اندر یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن کا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس وسائل کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور مالیاتی اختیار اس کو اب کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو اصلاحات تجویز کی ہیں وہ بڑی جینون پریکٹیکل اصلاحات ہیں اس الیکشن کے حوالے سے. کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو آزاد کشمیر کے اندر ایک لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے. تمام ہر طرح کے نظریات رکھنے والے لوگوں کو جب یہ بات حکومت یہ کہتی ہے کہ حکومت ایکٹ 74 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن بھی ہے، فریڈم آف اسپیچ بھی ہے، رائٹ آف ووٹ بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کی ایکسرسائز کرنے کے لیے جو اس نظام نے جو رکھی ہوئی ہیں ہمارے درمیان، قطغنیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو حلقہ بندی ہیں، میں 12 سیٹوں پر بھی آؤں گا، لیکن آزاد کشمیر کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو 12 نشستوں کے علاوہ جو یہاں جو 33 نشستیں ہیں جن پر ڈائریکٹ الیکشن. الیکشن کمیشن کا طریقہ انتخاب اس میں شامل نہیں ہے کہ وہ کیسے منتخب ہونا چاہیے، اور اس کے جو قانون ضابطے ہیں ان میں ترمیم ہونی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے الیکشن کمیشن جو اپنی ذمہ داریاں کی پوری نہیں کرتا وہ بکتے ہیں، الیکشن کمیشن بھی بکتا ہے. مختلف جو لوگ ہیں وہ ان پہ قتل کے مقدمے ہیں لیکن وہ پھر بھی الیکشن لڑتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں کہ جن پہ
چوری ڈکیتی کے مقدمے ہیں وہ بھی الیکشن لڑتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جو ان حکمرانوں کی نوسر بازی جو 70 سالوں سے ان عوام کے کو لوٹ رہے ہیں اور نوسر بازیاں کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ریاست کے لوگ اب باشعور ہو چکے ہیں اور وہ اس طرح کی نوسر بازیوں میں نہیں آئیں گے، اور یہ الیکشن کا جو ڈرامہ ہے یقیناً یہ ڈرامہ اب بند ہونے والا ہے۔ اب یہ جو چورن جنہوں نے 70 سالوں سے جو بیچ لیا، اب اس طرح کا چورن ابھی نہیں بکے گا۔ ساتھ ساتھ تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا اور بڑی مفید گفتگو کی، اور میرے ناظرین کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑیں اور لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔